جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختصر سا ہم جادو کے بارے میں سمجھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور یہ جو میاں بیوی کی جدائی کا ہے یہ بہت کامن ہو رہا ہے، اور اس دور میں تو بہت زیادہ عام ہو رہا ہے۔ پچھلے دور میں کوئی 100 میں سے ایک اس طرح کا روش اختیار کرتا تھا، لیکن اس دور میں کثرت سے یہ چیز زیادہ آگے آ رہی ہے۔ حالانکہ اس دور میں ہم کہتے تھے جی جہالت زیادہ ہے، جو ہماری دادی نانی یا والدہ کی عمر کا دور تھا، لیکن اس وقت لوگوں میں ڈر بہت تھا، وہ اللہ سے ڈرتے بہت تھے۔ اور آج یہ ہے کہ جہالت نہیں ہے، ایجوکیشن بہت ہے، لیکن آج ڈر اور خوف ختم ہو گیا اور بہت زیادہ یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اس کے 3 نقصانات ہیں۔ پہلا نقصان تو یہ ہے کہ ایسا انسان کبھی پرسکون نہیں ہوتا۔ وہ ایک چیز کے بارے میں جادو کرواتا ہے، فرض کریں اللہ کے حکم سے، اس کے اذن سے وہ نقصان دوسرے کو پہنچتا ہے، اور ساتھ ہی اس کو کوئی اور نعمت ملتی ہے تو پھر وہ اس کے لیے چل پڑتا ہے جادو کروانے، پھر وہ اس کے اللہ کے اذن سے پورا ہو جاتا ہے، لیکن جب تک اس کا نقصان نہیں ہوتا یہ آگ میں جلتا رہتا ہے جادو کروانے والا، اور پھر اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ ہو جاتا ہے، اور یہ تھوڑا سا خوش ہوتا ہے، بس چند لمحوں کی خوشی ہے، چند دنوں کی خوشی، تو انہیں کچھ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت مل جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ساری زندگی ایسا انسان بے سکون رہتا ہے، کیونکہ کینہ، بغض، حسد اس کو کبھی سکون نہیں لینے دیتا۔ دوسری چیز، اپنا مال ان کاموں میں لگاتا ہے، کیونکہ جو ان کو بلاتے ہیں اور ان کو کالے جادو کے تویز دیتے ہیں وہ فری میں اپنی بیٹھک لگا کے نہیں بیٹھے ہوئے، وہ کما رہے ہیں، اور وہ ان سے کمائیاں لیتے ہیں، اور ان کا پیسہ بھی حلال کا ہے یا حرام کا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ پیسہ حرام کی راہ جاتا ہے اور دھڑا دھڑ جاتا رہتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ پلٹ کے کروانے والے کے اوپر ہی آتا ہے کسی نہ کسی صورت میں، اور یا تو مالی نقصان ہو جائے گا یا جسمانی نقصان ہو جائے گا، خدا نہ خواستہ کوئی بچہ معذور ہو جائے گا، یا کسی اپنے شوہر کی یا بچے کی خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے گی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، گھر میں کوئی آگ لگ جائے گی، یعنی کچھ ایسا سخت قسم کا تکلیف آتی ہے کہ جس میں سے انسان نکل ہی نہیں سکتا، اور وہ اس کا مستحق ہو جاتا ہے انسان۔ اور سب سے بڑا نقصان ہے آخرت کا۔ آخرت میں تو ایسے لوگوں کو کافروں کی لسٹ میں لکھا گیا نا، اور آخرت کا تو عذاب بہت سخت ہے، اور آخرت میں تو پھر یہ سنوائی بھی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ جادو کرنے اور کروانے والے کو کہا گیا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ابن جریر فرماتے ہیں سوائے کافر کے اور کوئی جادو سیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ تو یہ تو کافروں کا کام ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں۔ اور جیسے میں نے پچھلے کلپ میں آپ سے حدیث بھی شیئر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات کو سچ سمجھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہوئی وحی کے ساتھ کفر کیا۔ اس طرح آپ کو اور بھی بہت سی حدیثیں مل جاتی ہیں، اس کی تائید میں حدیثیں آئی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنے اور کروانے والا کافر ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھگانے کے واسطے بھیجتا ہے۔ سب سے زیادہ مرتبہ پانے والا اس کے نزدیک وہ ہے جو فتنے میں سب سے بڑا ہوا ہے۔ جب سب واپس آتے ہیں تو اپنے بدترین کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں سے گناہ کرا دیا، جیسے زنا، لواطت، شراب، جوا، کچھ بھی کہہ لیں۔ شیطان ان سے کہتا ہے اچھا اوکے۔ جب ایک اٹھ کے کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کی بیوی کے درمیان جھگڑا ڈال دیا، یہاں تک کہ جدائی ہوگی، تو شیطان اسے گلے لگا لیتا اور کہتا ہے ہاں تم نے بہت بڑا کام کیا، اور اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور اس کا مرتبہ بڑھا دیتا ہے۔ بس جادوگر بھی اپنے جادو سے وہی کام لیتے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی دیکھیے کہ کیا کروانے ہم جاتے ہیں، یہی کروانے جاتے ہیں نا۔ اور بنی اسرائیل کی یہ روش تھی کسی کی بیوی کو اس سے بد دل کروا کے طلاق دلوا کے خود اس کو اپنے نکاح میں لانا۔ ہمارے ڈراموں میں بھی یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، شادی شدہ ہیں اور پرانے لور ہیں اور وہ طریقے استعمال ہو رہے ہیں، یا شادی کے بعد کوئی نیا تعلق قائم ہو گیا ہے، استغفر اللہ ہی کر سکتی ہوں، دیور سے ہو گیا اور گھر میں آئے بھی کسی کزن سے ہوا ہے۔ اس قدر بے حیائی بتائی جا رہی ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے یا شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تویز دھاگے گنڈے کیے جا رہے ہیں۔ اللہ برے وقت سے بچائے، بری گھڑی سے بچائے، قتل تک کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، سختی سے، کیونکہ ساری نسل اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، اور میاں بیوی کی جدائی سے 2 خاندان تو ٹوٹتے ہی ٹوٹتے ہیں، لیکن جو بچوں کے اندر
پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں، یا وہ ماں کے بغیر پلتے ہیں یا وہ باپ کے بغیر پلتے ہیں، یا بچے 2 یا 3 یا 4 ہیں تو 2 بچے تقسیم ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو کچھ برداشت کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو کچھ بھی کہہ دینا برا نہیں لگتا، لیکن ننہال یا ددیال میں جو وہ انسلٹ فیل کرتے ہیں تو بڑے ہو کے وہ ایک منتشر سے بچے ہوتے ہیں اور ان کے اندر انتشار اور غصہ زیادہ ہوتا ہے. اور پھر ایسے بچے آنے والے دور میں اپنی بیوی اپنے شوہر سے بدلہ لیتے ہیں یا معاشرے سے اس چیز کا بدلہ لیتے ہیں. بچے تو لڑکے تو خاص طور پہ اس میں بری صحبت میں پڑ جاتے ہیں اپنے غم کو غلط کرنے کے لیے. بچیاں برداشت تو کر جاتی ہیں لیکن ان کے اندر بہت سی ایسے نیگیٹو پہلو آ جاتے ہیں، نفرت بہت آ جاتی ہے ان کے اندر کہ سارا معاشرہ برا ہے اور سارے لوگ برے ہیں اور شاید سب کے فادر برے ہوتے ہیں یا سب کی مائیں بری ہوتی ہیں. تو یہ سارے نقصانات اس میں آتے ہیں. حضرت عمر نے اپنے فرمان میں لکھا تھا کہ ایک جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، یعنی جو بھی جادوگر مرد یا عورت ہے اسے قتل کر دیا جائے. چنانچہ صحابہ کہتے ہیں، بن عبیدہ رحمت اللہ نے یہ کوٹ کیا کہ ہم نے 3 جادوگروں کی گردنیں ماری. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں. صحیح بخاری میں کہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا پر ان کی لونڈی نے جادو کیا جس پر انہیں قتل کر دیا گیا. حضرت امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 صحابیوں سے جادو کر کے قتل کا فتویٰ ثابت ہے. ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جادوگر کی حد تلوار سے قتل کر دینا ہے، یعنی اس کو مار دیا جائے. تو اس طرح کی آپ کو بہت سی حدیثیں ملتے ہیں. ولید بن عقبہ کے پاس ایک جادوگر آتا تھا، اپنا کرتب دکھاتا تھا بادشاہ کو. بظاہر کسی شخص کا سر کاٹتا، پھر آواز دیتا، سر جڑ جاتا. مہاجرین صحابہ میں سے ایک بزرگ صحابی نے یہ دیکھا اور دوسرے دن تلوار باندھے ہوئے آئے. جب ساحر نے اپنا کھیل شروع کیا تو آپ نے اپنی تلوار سے خود اس کی گردن اڑائی اور فرمایا لے اب اگر سچا ہے تو خود بھی اٹھ اور اس کی گردن اپنی واپس لا. کیونکہ قرآن پاک میں یہ لوگ پڑھ چکے تھے کہ تم دیکھتے بھالتے جادو کے قریب جاتے ہو. چونکہ اس بزرگ صحابی نے ولید کی اجازت کے بغیر اسے قتل کیا تھا، اس لیے بادشاہ نے ناراض ہو کر اسے قید کر دیا اور پھر چھوڑ دیا. یعنی ان کو سزائے موت نہیں دی گئی کیونکہ جادو کے پاس یہ فتاوے موجود تھے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ کسی شخص کا کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جانا تو وہ کافر ہو جاتا ہے. جادو کے جواز میں اور عدم جواز میں بہت سی بحث ہوئی ہے. سنن میں حدیث ہے کہ جس نے گرہ لگائی اور اس میں پھونکا اس نے جادو کیا. بہت سی آپ کو حدیثیں مل جائیں گی، بہت سی یہ چیزیں مل جائیں گی جس میں جادو کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جادو گر کافر ہوتا ہے، کرنے والا کروانے والا. ہمارے یہاں کہتے ہیں جی توڑ کروانے والا نہیں ہوتا. توڑ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ پچھلے کلپس میں نے بڑی ڈیٹیل سے بتائے ہیں، بس وہی ہیں. اسی کو اگر آپ کو شک ہے، اول تو وہم اور شک میں نہ پڑیں، لیکن اگر آپ کو تھوڑا بہت یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو آپ پھر اسی اذکار کو کثرت سے کریں، انہی پہ عمل کریں. آج نہیں تو کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اللہ کا حکم ہوگا آپ اس میں سے باہر نکل آئیں گے. یاد رکھیے جس پہ جادو ہوتا ہے وہ وقتی طور پہ اگر اس پہ کوئی اس کی تکلیف ہوتی بھی ہے لیکن اللہ کے اذن سے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے باہر نکل ہی آتا ہے. لیکن جو جادو کرتا ہے اور اس سے وہ توبہ نہیں کرتا مرنے سے پہلے تو ہمیشہ کافروں کے زمرے میں آتا ہے، کافروں کی لسٹ میں آتا ہے، تو پھر وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا. اس لیے اگر خدا نہ خواستہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کسی نے کروایا ہے تو بس یہ جو اذکار میں نے بتائے ہیں یہی مسنون ہے. جہاں جائیں گے یہی آپ کو جو مسنون اذکار دیتے ہیں یہی بتائیں گے. باقی اگر آپ کالے جادو کرنے والے کے پاس توڑ کروانے جائیں گے تو آپ کو الٹی سیدھی باتیں ہی کہے گا، یا کہے گا بکرے کا دل لیں اور کسی قبر میں جا کے میت کی سری نکال کے اس کے اندر ڈالیں، یا کوئی بھی بہت سی میرے پاس اس کی معلومات ہے، میں مزید اس پہ بولنا نہیں چاہتی. اتنا کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ ان چیزوں پہ عمل کریں اور اپنے آپ کو جادو سے ہر صورت بچائیں. جادو سیکھنے والے اور اسے استعمال میں لانے والے کو ابو امام حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کافر بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اعتقاد ہے کہ یہ وہ کافر ہی ہوتا ہے. امام مالک، امام احمد کا یہ قول ہے کہ جادو کرنا
جب جادو کیا جائے اور جادو کو استعمال میں لایا جائے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب تک وہ توبہ نہ کر لے، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو معاف کیا جائے، لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ امام احمد کا بھی یہی قول ہے۔ ایک روایت میں کہ اہل کتاب کا جادوگر بھی ابو امام حنیفہ کے نزدیک قتل کر دیا جائے گا۔ تو تینوں اماموں کے آپ کو مذہب مل جائیں گے اور بہت سے ایسے آپ کو واقعات بھی مل جائیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جادو کرنے والے کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر اب اس پہ آپ زیادہ تفصیل سے پڑھنا چاہیں گی تو آپ کو بہت سے اس کے بارے میں چیزیں مل جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔